السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعیت علماء تلنگانہ کے صدر الحاج حافظ پیر شبیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات حسرت آیات پر جمعیت علماء ہند کا تعزیتی پیغام۔ نئی دہلی، 19 اکتوبر 2025 عیسوی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی اور ناظم عمومی مولانا حکیم الدین صاحب نے جمعیت علماء تلنگانہ کے صدر الحاج حافظ پیر شبیر احمد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ مرحوم طویل عرصے سے جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے موقر رکن اور 1993 سے لگاتار جمعیت علماء آندھرا پردیش و تلنگانہ کے فعال و متحرک صدر رہے۔ وہ جمعیت کے ان سرگرم اور مخلص سپاہیوں میں سے تھے جنہوں نے جنوبی ہند میں جمعیت کے نظریات کے فروغ اور اس کی اکائیوں کی تنظیم و توسیع میں نمایاں کردار ادا کیا۔ نیز اصلاح معاشرہ، فتنہ ارتداد کی سرکوبی، تحفظ عقیدہ ختم نبوت، ہندو مسلم اتحاد، ریلیف و باز آبادکاری کے میدان میں ان کی بیش بہا خدمات ہے۔ ان کی حیات مستعار کا ایک روشن باب ریاست آندھرا پردیش میں مسلمانوں کے لیے تعلیم اور ملازمت کے میدانوں میں ریزرویشن کے حصول سے وابستہ ہے۔ یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں جمعیت علماء ہند کے دیرینہ مطالبے کی عملی تعبیر ہے۔ اگرچہ بعد میں ہائی کورٹ نے اس پر حکم امتناعی صادر کیا، لیکن جمعیت علماء ہند کی طرف سے سپریم کورٹ میں کی گئی آئینی پیروی کے سبب یہ کوٹہ آج بھی برقرار ہے۔ اس کے نتیجے میں ہنوز 30 لاکھ سے زائد مسلم نوجوان ملازمت اور تعلیم کے میدان میں مستفید ہو چکے ہیں۔ واللہ عندہ حسن الثواب۔ حافظ صاحب نے سیاسی و سماجی میدان میں بھی قابل قدر خدمات انجام دی۔ وہ کانگریس پارٹی کی جانب سے MLC اور حج کمیٹی کے چیئرمین رہے اور ان حیثیتوں میں بھی ملت اسلامیہ کی خدمت کو اپنا مشن بنائے رکھا۔ اگرچہ وہ طویل عرصے سے علیل تھے، لیکن بیماری کے باوجود انہوں نے جمعیت علماء ہند اور اس کے نصب العین کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ ان کی پوری زندگی خلوص و استقامت اور خدمت دین سے عبارت تھی۔ بلا شبہ جب ایسی شخصیت دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو ایک بڑا خلا پیدا ہوتا ہے۔ جمعیت علماء ہند اس خلا کو شدت سے محسوس کر رہی ہے اور ان کے وصال کو ملت کے لیے نقصان عظیم تصور کرتی ہے۔ اس موقع پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی صاحب نقشبندی نے مرحوم کے جملہ اہل خانہ بالخصوص صاحبزادہ محترم حافظ پیر خلیق صابر ناظم اعلیٰ جمعیت علماء تلنگانہ پیر ارشاد احمد اور پیر منیر احمد سمیت تمام لواحقین سے تعزیت مسنونہ پیش کی ہے اور صبر و استقامت کی دعا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سب اس غم میں برابر کے شریک اور آپ کے مثل مستحق تعزیت ہے۔ جمعیت علماء ہند کے تمام احباب وابستگان اور 3 اداروں کے ذمہ داران سے گزارش ہے کہ وہ مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا خصوصی اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت اپنی عنایتوں سے حافظ صاحب مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وہیں دوسری جانب بڑا بیان سامنے آ رہا ہے کہ مسلمان نمک حرام ہے۔ متنازع بیان، بہار الیکشن میں مچا سکتا ہے ہنگامہ۔ مرکزی وزیر اور BJP کے اشتعال انگیز بیان دینے میں معروف گری راج سنگھ نے مسلمانوں کو لے کر ایک متنازع بیان دیا ہے۔ ان کا یہ بیان بہار انتخابات سے قبل تنازع کو ہوا دے سکتا ہے۔ مرکزی وزیر بہار کے الوار ضلع میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ تقریر کے دوران انہوں نے بد زبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو نمک حرام قرار دیا۔ گری راج سنگھ نے یہ بھی کہا کہ مسلمان آیوشمان یوجنا کا احسان نہیں مانتے۔ دینک ہندوستان کے مطابق گری راج سنگھ نے کہا کہ مودی حکومت سماج کے ہر طبقے کے لیے کام کرتی ہے، لیکن مسلمان BJP کو ووٹ نہیں دیتے۔ ایک مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت کا حوالہ دیتے ہوئے گری راج سنگھ نے کہا، میں نے مولوی سے پوچھا کیا اسے آیوشمان کارڈ ملا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا کیا یہ ہندو مسلم مسئلہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے پوچھا کیا اس نے مجھے ووٹ دیا؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اسے کہا کہ خدا کے نام پر یہ کہو۔ پھر اس نے کہا اس نے نہیں دیا۔ ہم نے کہا نریندر مودی نے انہیں گالی دی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ہم نے اسے گالی دی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا تو میرا قصور کیا تھا؟ اس کے بعد گری راج کہتے ہیں کہ جو کسی کا احسان ماننے سے انکار کرتا ہے وہ نمک حرام کہلاتا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب ہمیں ان نمک حراموں کے ووٹ نہیں چاہیے، موڈی کٹوا کی پارٹی کو ہرانا ہے۔ گری راج سنگھ نے اپنے خطاب میں کہا کہ انہیں اس بار اروال میں موڈی کٹوا پارٹی کو ہرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرینڈ الائنس کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ اس اسمبلی انتخاب میں گرینڈ الائنس کی اتحادی جماعت تقریباً 4 درجن حلقوں میں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرینڈ الائنس کا کوئی لیڈر نہیں ہے تو دلہا کے بغیر شادی کی تقریب کیسے ہو سکتی ہے؟ NDA میں مرکز میں مودی اور ریاست میں نتیش کمار لیڈر ہیں۔ انہوں نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی کامیابیوں کو درج کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ آج
اخراج فی کیس GDP 80,000 ہے۔ مرکزی اور ریاستی حکومتیں خواتین کی مجموعی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ وہیں آخر میں یہ رپورٹ بھی سنتے چلیں۔ زائرہ وسیم شادی کے بندھن میں بندھ گئی، اسلام کی خاطر بالی ووڈ چھوڑنے والی اداکارہ کی زندگی کی نئی پاری۔ مشہور بالی ووڈ فلم دنگل کی اداکارہ زائرہ وسیم نے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کی ہیں، جن میں سے ایک میں انہیں نکاح کے کاغذ پر دستخط کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ 23 سالہ زائرہ وسیم نے اسلام کی خاطر فلم انڈسٹری کو اس وقت خیر آباد کہہ دیا تھا جب ان کی شہرت کا ڈنکا پورے بالی ووڈ میں بج رہا تھا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر اپنی شادی کی چند تصاویر شیئر کی ہیں۔ زائرہ وسیم نے اپنی زندگی کے اس اہم دن کی 2 تصاویر شیئر کی ہیں، ایک میں وہ نکاح نامے پر دستخط کر رہی ہیں اور دوسری تصویر میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہے۔ تاہم کسی ایک تصویر میں بھی زائرہ وسیم نے اپنا اور شوہر کا چہرہ نہیں دکھایا اور نہ ہی کوئی معلومات دی ہے۔ اپنی تصاویر کے ساتھ انہوں نے صرف 2 الفاظ لکھے، قبول ہے۔ زائرہ وسیم نے 16 سال کی عمر میں عامر خان کی فلم دنگل میں ریسلر گیتا فوگاٹ کا کردار ادا کیا تھا۔ سال 2016 میں ریلیز ہونے والی فلم دنگل سے زائرہ وسیم نے شہرت پائی تھی، جس کے بعد انہوں نے سیکرٹ سپر اسٹار میں کام کیا اور ایوارڈ بھی جیتے۔ سری نگر سے تعلق رکھنے والی زائرہ وسیم آخری مرتبہ پرینکا چوپڑا کے ساتھ فلم سکائی از پنک میں نظر آئی تھی۔ شوبز کی دنیا کو خیر آباد کہنے کے بعد زائرہ وسیم نے سوشل میڈیا پر اپنے فین پیجز سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کی تصاویر کو ہٹا دے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ ناممکن ہے کہ ان تصاویر کو مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہٹا دیا جائے، لیکن میں شوب سے دور اپنی زندگی کا نیا باب شروع کرنے جا رہی ہوں۔ سابق اداکارہ نے انسٹاگرام پر اپنی درخواست کے ساتھ امریکی سیاستدان برنی سینڈرز کی میم بھی پوسٹ کی تھی اور اس پر لکھا، ڈیئر فین پیجز، میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کر رہی ہوں، میرا پیغام پڑھے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا کہ ہیلو ایوری ون، میں آپ سب کے مسلسل پیار اور مہربانی پر ہر ایک کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ سب میرے لیے پیار اور طاقت کا ذریعہ تھے، مجھے ہر چیز کے لیے سپورٹ کرنے کا شکریہ۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اپنے اکاؤنٹ سے میری تصویریں ہٹا دے اور دوسرے فین پیجز کو بھی ایسا ہی کرنے کو کہے۔ زائرہ وسیم نے 2019 میں اداکاری کے شعبے کو یہ کہتے ہوئے خیر آباد کہہ دیا تھا کہ وہ مذہب پر توجہ دینا چاہتی ہے۔ دنگل گر نے ایک فیس بک پوسٹ میں اعلان کیا تھا کہ وہ فلموں میں آنے کے 5 برس بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ وہ جگہ نہیں جہاں وہ پہنچنا چاہتی ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔